بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 1 میں نماز کا وجوب اور اس کی تعداد کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ نماز وہ فریضہ ہے کہ جس کی قرآن کریم میں، سنت معصومین میں اور سیرت انبیاء مرسلین میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور اس کی اہمیت اور افادیت کو بیان کیا گیا ہے۔ انبیاء کی نمازیں قرآن میں ذکر ہیں، یہ بندگی کی معراج ہے۔ الصلاۃ قربان کل تقی، ہر متقی کی یہ معراج ہے۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پر قرآن کریم کی ابتدا میں قرآن کو متقین کے لیے ہدایت قرار دیا، وہاں پر ان کے ایمان بالغیب کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ 18ویں پارے میں یہاں پر مومنون کی فلاح کا ذکر ہوا ہے، تو فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن کامیاب ہونے والے ہیں جو نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سورہ مدثر میں جہنمیوں اور جنتیوں کی گفتگو ذکر کی، تو جنتیوں نے جہنمیوں سے پوچھا کہ تم کیوں جہنم میں چلے گئے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لم نکو من المصلین وکنہ نخوض مع الخائضین، ہم فضول گپیں کرنے والوں میں سے شامل تھے اور یہ مگویاں کرتے رہتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس کا فلسفہ اور اس کی تکوینی اثرات کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز معاشرتی تربیت کرتی ہے، اور ان نمازیوں کے لیے بھی ویل بتائی گئی ہے جو اپنی نماز میں ریاکاری کرتے ہیں اور اس کی تربیت کا اثر ان پہ نہیں ہوتا، اپنے رشتہ داروں یا اپنے ہمسایوں سے چھوٹی چھوٹی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو چھپاتے ہیں۔ سیرت پیغمبر میں اور سیرت اہل بیت میں اور سیرت اصحاب باصفا میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کربلا والوں کی نماز شہداء اسلام کی نمازوں کی یاد دلاتی ہے۔ نماز اسلام کا سنگ بنیاد ہے، متواتر روایات میں بیان ہوا ہے۔ بنی الاسلام علی 5 اشیاء، علی الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی: نماز، زکوٰۃ، روزہ، خانہ کعبہ کا حج اور ولایت۔ اس روایت کو فضیل بن یسار، زرارہ بن اعین، ابو حمزہ ثمالی، عبداللہ بن عجلان، محمد بن سالم، مفضل بن عمر، محمد بن جعفر اور دوسرے بہت سے راویوں نے نقل کیا ہے۔ امام امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ یوم فطر یعنی عید فطر کے موقع پر نقل ہوا ہے وسائل الشیعہ میں، تو اس میں ہے کہ اللہ تعالی نے اطاعت فرض کی ہے اور امر کیا ہے تمہیں اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و حج البیت و صوم شہر رمضان والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ عبدالعظیم بن عبداللہ حسنی نے بھی اس طرح کی روایات نقل کی ہیں کہ ان الفرائض الواجبہ بعد الولایہ الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والجہاد والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اور ابو امامہ نے روایت کی ہے نبی اکرم سے، فرمایا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم
وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَحَجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ۔ تو یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، پس اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، خانہ کعبہ کا حج کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرت زینب بنت علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جو خطبہ ذکر کیا ہے، نقل کیا ہے، اس میں فرمایا فرض اللہ الایمان تطہیرا من الشرک والصلاۃ تنزیہا عن الکبر والزکاۃ زیادۃ فی الرزق والصیام تثبیتا للإخلاص والحج تسنیۃ للدین والجہاد عزا للاسلام والامر بالمعروف مصلحۃ للعامہ۔ تو یہ معروف خطبہ ہے بی بی کا، جس میں فرمایا کہ ایمان کو اس لیے فرض کیا کہ شرک سے پاک کرے، نماز کو فرض کیا کہ تکبر اور بڑائی سے پاک کرے، زکوٰۃ کو فرض کیا کہ رزق کو پاک کرے، اضافہ کرے، اور روزے فرض کیے تاکہ اخلاص کو پختہ کرے، حج کو دین کی سربلندی کے لیے فرض کیا، جہاد کو اسلام کی عزت و آبرو کے لیے، اور امر بالمعروف کو معاشرے کی مصلحت کے لیے فرض کیا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو مقدمتاً نماز کے بارے میں، وجوب کے بارے میں بیان ہوئی ہیں۔ وسائل الشیعہ کے اندر جو ہے کتاب الصلاۃ میں ابتدا میں 10-12 باب ہیں، جن میں بہت زیادہ روایات ہیں جو اس کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں۔ انبیاء، مرسلین، اولیاء کی نمازوں کا ذکر ہے اور اس کے فلسفے کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے۔ مختصر طور پر اس کے چند عناوین کی طرف اشارہ کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ یہ ترجمہ شدہ جو ہے اس کی جلد نمبر 3 بن رہی ہے، اس میں ابتدا میں ہی یہ ابواب موجود ہیں جو اس نماز کے وجوب پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نماز کے واجب ہونے کا ثبوت، نماز پنجگانہ کا وجوب، اور شب و روز میں کوئی چھٹی نماز واجب نہیں ہے۔ بچے جب 6-7 برس کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دینا مستحب ہے۔ بچوں کو جمع بین الصلاتین کا حکم دینا، نماز وسطی پر محافظہ کرنے کی تاکید، نماز کو خفیف اور سبک سمجھنے کی مذمت ہے، اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ نماز کو ضائع کرنا حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کی حفاظت واجب ہے۔ نماز کا قائم کرنا اور تمام ارکان اور واجبات کے ساتھ انجام دینا واجب ہے۔ نماز کو مختصر کرنا مکروہ ہے۔ مستحبی عبادات میں نماز کو منتخب کرنا مستحب ہے۔ تو اگر نماز کو انکار کرتے ہوئے چھوڑا جائے تو اس سے کفر و ارتداد بھی لازم آتا ہے۔ یہ وسائل الشیعہ کے ترجمہ والی جو جلد ہے اس میں صفحہ 56 تک یہ ابواب پھیلے ہوئے ہیں اور اس میں بہت زیادہ روایات موجود ہیں۔ وہ آیت بھی ذکر کی گئی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور وجوب نماز کی جو پوری بحث ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نماز کے وجوب کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بحث کریں۔ صحیح معاویہ بن وہب میں ہے، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن افضل ما یتقرب به العباد الى ربهم، اس افضل ترین چیز کے بارے میں سوال کیا کہ جس کے ساتھ بندے اپنے رب کے قرب حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا ما اعلم شیئا بعد المعرفت افضل من هذه الصلاۃ، کہ میں معرفت باری تعالی کے بعد نماز سے زیادہ کسی چیز کو افضل نہیں دیکھتا۔ الا ترى ان العبد الصالح عیسی ابن مریم قال واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ عبد صالح کو نہیں دیکھتے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے فرمایا اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ اس کی فضیلت کے لیے، اہمیت اور اس کی محافظت کے لیے بہت زیادہ روایات ہیں اور اس کو بہترین موضوع قرار دیا گیا ہے اور اعمال کی قبولیت کا میزان اور معیار قرار دیا گیا ہے۔ ان قبلت قبلت ما سواها وان ردت ردت ما سواها،
تو نماز فریضہ 20 حجوں سے بہتر ہے، اور اگر انسان نماز کی فضیلت کو جان جائے تو وہ کبھی اس سے روگردانی نہ کرے۔ علامہ سید بحر العلوم نے اپنے درہ میں فرمایا ہے، تنہا عن المنکر والفحشاء اقصر فہذا منتہی الثناء۔ نماز وہ ہے کہ جو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، مختصر کروں کہ یہ نماز کی عظیم ثنا بیان کی گئی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں نماز کے بارے میں جو بحث ہے شرح الامہ میں۔ اس درس کے مطالب کا خلاصہ نماز کے وجوب کا بیان کرتے ہیں، نمازوں کی تعداد کو بیان کرتے ہیں، شہید اول کا نظریہ اس میں ذکر کرتے ہیں، اور شہید ثانی کا اس میں تبصرہ بھی بیان کرتے ہیں۔ شہید ثانی کا تبصرہ، تو سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا کتاب الصلاۃ فصولہ 11، نماز کی جو کتاب ہے اس کی 11 فصلیں ہیں۔ الاول فی اعدادہا، تو پہلی فصل میں نماز کی تعداد کو بیان کیا جائے گا۔ والواجب 7 صلوات، واجب نمازیں 7 ہیں۔ الیومیۃ الخمس الواقعۃ فی الیوم واللیلۃ، 7 نمازیں واجب ہیں، ان میں سے پہلی جو واجب نماز ہے وہ نماز پنجگانہ ہے جو دن اور رات میں پڑھی جاتی ہے۔ الواقعۃ فی الیوم واللیلۃ، جو دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں جن کو نماز پنجگانہ بھی کہتے ہیں، تو اسے یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ نسبت الی الیوم تغلیبا، اس کو یومیہ کیوں کہا گیا ہے، لیلیہ کیوں نہیں کہا؟ تو اس کو غلبہ دیتے ہوئے، یوم کو غلبہ دیتے ہوئے اس کو یومیہ کہا گیا ہے، چونکہ بیشتر جو نمازیں ہیں وہ دن کو پڑھی جاتی ہیں۔ او بناء علی اطلاقہ علی ما یشمل اللیل، یا پھر اس وجہ سے ان نمازوں کو یومیہ کہا گیا ہے اور یوم کی طرف نسبت دی گئی ہے، چونکہ یوم کا جو لفظ ہوتا ہے وہ شامل ہوتا ہے دن اور رات کو۔ مثال کے طور پر مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 30 دن کہے جاتے ہیں، اس میں راتیں بھی شامل ہوتی ہیں، دن بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے اگر یوم دن کا معنی یہ لیں کہ جو دن اور رات دونوں کو شامل ہوتا ہے، اس بنا پر بھی ان کو یومیہ کہنا درست ہے۔ یا تو ان کو یومیہ کہا گیا ہے کہ یوم کو لیل پر غلبہ دیا گیا ہے، جیسے والدین مثلا کہا جاتا ہے تو والدہ اور والد کا تثنیہ ہوتا ہے، لیکن والد کو غلبہ دیتے ہوئے والدین کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح بہت زیادہ مثالیں ہوتی ہیں لغت عرب میں جہاں پر ایک تثنیہ یا جمع میں کیا کیا جاتا ہے، ایک لفظ کو دوسرے پر غلبہ دے دیا جاتا ہے۔ شمسین قمرین کہا جاتا ہے، تو جب شمسین کہتے ہیں تو شمس و قمر دونوں مراد ہوتے ہیں، تو شمس کو قمر پر غلبہ دے دیا جاتا ہے۔ یا پھر ان کو یومیہ اس وجہ سے کہا گیا ہے بناء علی اطلاق ہی، اس پر بنا رکھتے ہوئے کہ یوم کا استعمال ہوتا ہے علی ما یشمل اللیل، جو رات کو بھی شامل ہوتا ہے، دن اور رات دونوں کو ملا کر ایک دن شمار کرتے ہیں۔ والجمعۃ والعیدان والآیات، باقی جو واجب نمازیں ہیں وہ نماز جمعہ ہے اور نماز عید ہے اور نماز آیات ہے جو سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ والطواف، نماز طواف بھی واجب ہے۔ والاموات، نماز جنازہ بھی واجب ہے۔ والملتزم بنظر وشبہہ، وہ نماز بھی واجب ہے جس کی نظر مانی گئی ہو یا قسم کھائی گئی ہو۔ نظر و قسم کا عنوان معروف ہے، جس کا التزام کیا گیا ہو، جس کو واجب قرار دیا گیا ہو، نظر ماننے کے ذریعے، منت ماننے کے ذریعے، یا قسم کھائی ہو، عہد کیا ہو خدا کے ساتھ کہ میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں تیری بارگاہ میں نماز پڑھوں گا۔ وَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ إِمَّا غَالِبَةٌ عُرْفًا أَوْ بِتَقْدِيرِ حَذْفِ الْمُضَافِ فِيمَا عَدَا الْأُولَى، نماز جمعہ، عید اور
نماز آیات، طواف، اموات اور جس کا نظر قسم مانی گئی ہو، تو فرماتے ہیں ان نمازوں کے جو نام ہیں یا تو عرفاً غالب ہیں، غالب آ گئے ہیں، اس طرح ان کو نام بولا جاتا ہے۔ جمعہ، عید اس طرح جب کہتے ہیں تو وہی نماز ہی سمجھی جاتی ہے، یا تو عرف کے لحاظ سے ان کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے، او بتقدیر حذف المضاف، یا پھر یہاں پر مضاف کو محذوف مانے گے، یعنی جمعہ جب کہتے ہیں تو نماز جمعہ سمجھی جاتی ہے، عید کہتے ہیں تو نماز عید سمجھی جاتی ہے، آیات کہتے ہیں تو نماز آیات سمجھی جاتی ہے۔ یہ غالبی نام ہے، اکثر طور پر اس طرح بولا جاتا ہے۔ یا پھر ان میں جو جمعہ یا عید یا آیات ہیں ان سے پہلے ایک مضاف محذوف ہے، مضاف محذوف ہے، فی ما عدا الاولی، پہلی نماز کے علاوہ، وہ جو نماز یومیہ تھی اس کے علاوہ جمعہ، عید، آیات، طواف، اموات وغیرہ میں ایک مضاف ہے اس سے پہلے، ان سے پہلے جو محذوف ہے، یعنی صلاۃ الجمعۃ، وہ لفظ صلاۃ جو ہے محذوف ہے، صلاۃ العیدین، صلاۃ الآیات، اس طرح پہلی نماز میں کیا چیز ہے، چونکہ فی ما عدا الاولی پہلی نماز کے علاوہ میں مضاف کو محذوف مانا گیا ہے، والموصوف فیہا، اور پہلی نماز میں موصوف کو محذوف مانا گیا ہے، اس طرح کہیں گے الصلاۃ الیومیۃ، الصلاۃ موصوف ہوگا، الیومیہ اس کی صفت ہوگی، لیکن باقی میں وہ موصوف معذوف نہیں ہوگا بلکہ مضاف ہوگا۔ صلاۃ الجمعۃ جو ہے نا جی، اس طرح اس کو پڑھیں گے۔ تو یہ جناب علی وہ تعداد ہے جو علامہ شہید اول نے بیان کی ہے، اور شہید ثانی نے اس میں ادبی پہلو پر گفتگو کی ہے کہ اگر یومیہ اس کو کہتے ہیں تو یوم کو غلبہ دیتے ہیں، یا پھر یوم کا اطلاق دن اور رات دونوں پہ ہوتا ہے، اور باقی نمازوں میں بھی نام جو ہے یا تو غالبی ہیں، عرفاً اس طرح بولے جاتے ہیں، یا پھر ان سے پہلے مضاف محذوف ہے۔